فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام جیسا پاکیزہ اور سچا مذہب عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں قربانی کی عبادت کو باعث فضیلت قرار دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور بھی دیگر احکامات کا مکلف بنایا ہے. لہذا ایک عبادت کو بجا لا کر دوسرے احکامات کو نظر انداز کر دینا یہ بندگی کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے. اسلام نے بڑی تاکید سے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. نیز اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو. اور پھر فرمایا کہ لوگوں کی گزرگاہوں اور راستوں کو گندا نہ کرو، بلکہ راستے سے گندگی اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی ایمان کا ایک حصہ اور شعبہ ہے. یہ ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے. لہذا ایک صاحب نصاب مسلمان کے لیے جس طرح قربانی ایک عبادت ہے، اسی طرح اس کے ذمے یہ بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ ذبح شدہ جانور کی آلائشوں اور اس کے ناکارہ اجزاء اور حصے جو کام میں نہیں آتے انہیں اس طرح ٹھکانے لگانے کا انتظام کرے کہ اس سے ماحول میں گندگی نہ پھیلے. ان آلائشوں کو عام راستے پر ڈال دینا یا پھر انہیں اس طرح چھوڑ کر چلے جانا کہ وہ پڑی پڑی سڑتی رہے اور لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو، یہ ایک مستقل گناہ ہے. اور اس قسم کے گناہ کر کے عبادت انجام دینا بھی عبادت کے بنیادی مقصد سے جہالت کی بہت بڑی دلیل ہے. خلاصہ کلام یوں سمجھیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، کوئی تماشا نہیں ہے جو قواعد اور ضوابط سے آزاد ہو جائے اور اس کے دوران نظم و ضبط اور صفائی اور ستھرائی کے احکام اور آداب کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ قربانی کا اول آخر حصہ یہی ہے. قربانی کا جو پیغام ہے، جو ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اس لیے ہمیں قربانی کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان احکامات پر بھی نظر رکھنی چاہیے، ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے گندگی پھیلائیں گے یا جانور کو ذبح کریں گے، راستے پر ذبح کریں گے، روڈ پر ذبح کریں گے، اس کے خون کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، یا یہ کہ اس کی جو بیکار اجزاء ہیں اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ کر راستے میں آ جائیں گے یا کہ ایسے ہی ڈال دیں گے، تو اس سے مذہب اسلام بھی بدنام ہوگا، مسلمان بھی بدنام ہوں گے، اور خاص کر ہماری جو عبادت ہے قربانی یہ بھی بدنام ہوگی. اس لیے ان تمام چیزوں پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکامات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.